ایک بابا سائیکل سے اتر کر سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تاکہ تھوڑا سا آرام کر سکیں۔ اتنے میں ایک شاندار گاڑی آ کر بابا کے پاس رکی۔ لڑکا گاڑی سے اترتے ہی بولا، بابا جی آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، میں اتنے عرصے سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ بابا جی بولے، لیکن بیٹا آپ کون ہیں؟ میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ لڑکا کہنے لگا کہ پہچانیں گے کیسے آپ؟ آج سے 1.5 سال پہلے آپ نے مجھے دعا دی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے، اور اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ بابا جی بولے، اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے بیٹا، پر بیٹا برا نہ ماننا، مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ وہ کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں بابا جی، بس اس خوشی میں آپ کو مٹھائی کھلانی تھی، اور آج آپ مجھے اچانک سے یہاں پر ملے ہیں، لیکن ادھر تو آس پاس مٹھائی کی کوئی دکان نہیں ہے۔ لڑکے نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے 5,000 روپے کا نوٹ نکالا اور کہا کہ آپ یہ کچھ پیسے رکھ لیں مٹھائی کے لیے۔ بابا جی کہنے لگے، نہیں بیٹا میں اتنے زیادہ پیسے نہیں رکھ سکتا۔ لڑکا بولا، بابا جی آپ میرے بزرگوں کی طرح ہیں، میرے باپ کی جگہ ہیں، اس لیے انکار نہ کریں پلیز، بلکہ آپ اس طرح کریں کہ جو آپ کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہیں وہ آپ مجھے دے دیں اور یہ 5,000 آپ رکھ لیں۔ بابا جی نوٹ دیکھ کر مان گئے اور بولے کہ بیٹا تم اتنا اصرار کر رہے ہو تو میں رکھ لیتا ہوں، لیکن میرے پاس صرف 3,000 روپے ہیں جو میرے بل کے لیے ہیں۔ لڑکا بولا کہ کوئی بات نہیں بابا جی، یہ 3,000 آپ مجھے دے دیں اور ان پیسوں میں سے گھر جاتے ہوئے اپنے لیے مٹھائی لیتے جائیے گا، مجھے بڑی خوشی ہوگی اور مجھے دعا دیجیے گا۔ یہ کہہ کر لڑکا گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے چل دیا۔ اب بابا جی سڑک کے کنارے ایک ہاتھ میں بل اور دوسرے ہاتھ میں 5,000 کا نوٹ لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 5,000 کا نوٹ ملنے پر بڑے خوش تھے، آسمان کی طرف دیکھ دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور اس لڑکے کو دعائیں دے رہے تھے، اور پھر خوشی سے دوبارہ سائیکل پر بیٹھے اور مارکیٹ کی جانب چل دیے۔ بابا جی نے اپنی سائیکل ایک اسٹور کے سامنے کھڑی کر دی اور اسٹور پہ آ گئے، جیب سے بل اور 5,000 روپے کا نوٹ نکالا اور دکاندار کو دے دیا۔ دکاندار نے بل جمع کرنے سے پہلے نوٹ چیک کیا اور بابا جی سے کہنے لگا، حاجی صاحب میں آپ کو بڑے عرصے سے جانتا ہوں، آپ نہایت ہی شریف اور ایماندار آدمی ہیں، مگر آپ کی یہ حرکت مجھے بالکل اچھی نہیں لگی۔ بابا جی بولے، بیٹے یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ دکاندار کہنے لگا کہ جو نوٹ آپ لائے ہیں نا یہ نقلی نوٹ ہے۔ یہ سننا تھا کہ بابا جی پریشان ہوئے، بولے، نقلی نوٹ؟ او میرے خدایا، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ نوجوان میرے ساتھ فراڈ کر گیا ہے۔ دکاندار بولا کہ جو فراڈ کر گیا ہے جا کر اس سے پکڑیں، مجھے نہ دیں یہ نقلی نوٹ اور نہ کسی اور جگہ چلانے کی کوشش کیجیے گا۔ بابا جی بل اور نوٹ اٹھا کر دکان سے باہر آئے۔ ان کے دماغ میں بیٹے کی آواز گونجنے لگی کہ ابا جی یہ 3,000 روپے ہیں اور آج بل کی آخری تاریخ ہے، لازمی بھر دیجیے گا۔ اور بابا جی نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں بھر دوں گا۔ بیٹے نے تاکید کرتے ہوئے کہا تھا کہ دھیان سے جائیے گا، کہیں پیسے گرا نہ دیں، بھولنا بھی نہیں ہے۔ اور بابا جی نے جواب میں کہا تھا کہ بیٹے مجھے پیسوں کی اہمیت کا پتہ ہے۔ بیٹے کی باتیں سوچ کر اور پیسوں کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ البتہ آپ کیا کرتے، پیسے تو جا چکے تھے۔ سائیکل پر بیٹھے اور واپس روانہ ہوئے۔ راستے میں کچھ پولیس والے روڈ پر کھڑے تھے جو کسی کی تلاش میں دکھائی دے رہے تھے۔ اتنے میں بابا جی ان پولیس والوں کے پاس پہنچے تو سائیکل سے اتر کر انہیں سلام کیا اور کہا کہ بیٹا آپ لوگ میری مدد کرو، میرے ساتھ ایک دھوکہ ہو گیا ہے۔ پولیس والا کہنے لگا کہ کون سا دھوکہ ہوا ہے بابا جی؟ ہوا کیا ہے آپ کے ساتھ؟ ذرا تفصیل سے بتائیے گا۔ بابا جی کہنے لگے کہ مجھے آج صبح ایک نوجوان ملا تھا اور پھر پوری روداد انہیں سنا دی۔ روداد سنا کر کہنے لگے کہ دکاندار نے کہا کہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ پولیس والا بولا، میاں جی آپ پریشان نہ ہوں، ہمیں بھی اس شخص کی تلاش ہے کیونکہ اس نے کئی لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ پولیس والوں نے بابا جی کو تصویر دکھاتے ہوئے کہا کہ دیکھیے کیا یہ نوجوان تھا؟ بابا جی بولے، ہاں ہاں بالکل یہی تھا۔ پولیس والا کہنے لگا کہ بس پھر آپ پریشان نہ ہوں،
जल्द ही ये कानून की गिरफ्त में होगा। आप ये कुछ पैसे रख लें, हम उस चोर को पकड़ने के बाद रिकवरी कर लेंगे। बाबा जी बोले, बेटा मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। पुलिस वाला जवाब में बोला कि मियाँ जी इसमें एहसान की कोई भी बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज है, अब आप तशरीफ ले जाएं। बाबा जी ने शुक्रिया अदा किया और आगे चल दिए। दूसरी तरफ वो नौजवान किसी दूसरी मार्केट में पहुंचा। उसको एक नौजवान ने देख लिया तो फौरन पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस अफसर ने कॉल पर पूछा कि हाँ असद बोलो। तो वो नौजवान दुकानदार कहने लगा कि सर वो लड़का यहाँ मार्केट में है जिसकी फोटो आपने मुझे भेजी थी, मैंने उसको अभी अभी यहाँ पर देखा है। पुलिस अफसर बोला कि अच्छा तुम ऐसा करो कि उस पर नजर रखो, हम बस थोड़ी देर में पहुंचते हैं। दुकानदार बोला, जी सर मैं उस पर नजर रखता हूं, लेकिन प्लीज आप जल्दी आ जाइएगा, कहीं वो खिसक ना जाए। पुलिस अफसर ने अपने साथियों को बताया कि चोर का पता चल गया है, चलो चलकर उसको हिरासत में लेते हैं। पुलिस वाले कुछ ही देर में दुकानदार की बतलाई गई मार्केट में गए। उस दुकानदार के पास गए और उससे चोर के बारे में पूछा। दुकानदार ने इशारे से उनको चोर का बता दिया। पुलिस ने जैसे ही उस फ्रॉड करने वाले नौजवान को देखा तो जाकर उसको पकड़ लिया और फिर जो उसके साथ होना था वो तो हुआ। लेकिन नाजरीन याद रखें कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है और चोरी करने वाला या किसी को धोखा देने वाला एक ना एक दिन जरूर पकड़ा ही जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि झूठ और धोखेबाजी से खुद को हमेशा दूर रखें, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।